یہ جو میں 46 برسوں سے ٹوٹا پھوٹا شعر کہہ رہا ہوں، بچپن سے اب تک آڑی ترچھی لکیروں سے نقش ابھارتا اور رنگوں سے سنوارتا چلا آ رہا ہوں، اور لڑکپن سے بڑھاپے تک سنے سنائے گیت گنگناتا چھوٹے موٹے سازوں سے سر برآمد کرتا ہوں، مگر تخلیق کار کہلانے کی جسارت نہیں کی۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے سے موجود لفظوں، لکیروں اور سروں کو دائیں بائیں یا آگے پیچھے اور اوپر نیچے کر کے ان کو کسی نئے اور خوبصورت انداز میں مرتب کر لینے والا شخص جمال پسند، ہنرمند، سلیقہ شعار، فنکار تو کہلا سکتا ہے، مگر تخلیق کار کہلانے کا مجاز نہیں۔ بھلا شعر گوئی، تصویر کشی اور صداکاری میں میرا کیا کمال ہے کہ میں تخلیق کار ہونے کا دعویٰ کر سکوں؟ یہ سارا کمال تو اس اکمل و کامل ذات کا ہے جس نے کائنات کی بساط بچھائی، مٹھی بھر ماٹی سے انسان کا پتلا تراشا، اسے پران بخشے۔ یہ اعجاز تو اس حسن کرشمہ ساز کا ہے جسے رب جلیل نے خلق کیا اور کائنات بھر میں نسل انسانی کے گرد و پیش بکھیر دیا، جس نے اشیاء بنائیں اور آدم کو ان کے نام سکھائے، جو الفاظ اور آواز کا خالق ہے، جس نے رنگ و آہنگ کی دنیائیں آباد کیں، جس نے گولائیاں اور گہرائیاں پیدا کیں، بلندی اور پستی بنائی، افقی، عمودی، متوازی اور آڑے ترچھے خطوط سے نقش کائنات ابھارے، دائروں، قوسوں، زاویوں اور ہندسی اشکال سے ایک جہان حیرت ترتیب دیا، جو رنگوں کی بو کلمونی کا مالک و خالق ہے، جس نے ہر ذی روح کو حواس بخشے مگر انسان کو حواس سے سوا احساس سے نوازا، جس نے اولاد آدم کو سوچنے سمجھنے کا، شعر اور جذبات کے اظہار کا سلیقہ بخشا، اور جس نے اپنے انعام و اکرام سے کچھ انسانوں کو ذوق نظر اور ذوق سلیم سے مالا مال کر کے اپنی تسبیح کے لیے لفظوں، آوازوں، لہجوں، لکیروں، رنگوں کے چناؤ اور برتاؤ کا ہنر سکھایا۔ مشتاق عاجز آگے جا کے لکھتے ہیں، میں بھی ان کروڑوں ادنا بندوں میں سے ایک ہوں جنہیں قادر مطلق نے عقل و شعور کی روشنی عطا کی، نور بصارت کے ساتھ نور بصیرت دیا، جن پر رب کریم نے علم و آگہی کے در وا کیے، جن کو متاع عشق، دولت درد دل اور سوز و گداز کی نعمتوں کے لیے چنا گیا، اور جن کو بے حد و بے کنار سواد ہنر سے دست ہنر کی خیرات نصیب ہوئی، جو الفاظ کو مرتب، منظم اور متوازن کر کے شعر کہتے ہیں، ایک تناسب سے لکیریں کھینچ کر نقش ابھارتے اور موزوں رنگوں کو آمیخت کر کے تصویر بناتے ہیں، اور اپنے لہن اثر خیز میں حسین اتار چڑھاؤ پیدا کر کے گیت گنگناتے اور سر الاپتے ہیں۔ ہاں، میں جذبات و محسوسات کے لیے رب جلیل کے جہان حسن و جمال سے استفادہ کرتا ہوں۔ میں نقال ہوں، فنکار ہوں، جدت طراز ہوں، مگر تخلیق کار نہیں، کہ تخلیق تو صرف اور صرف خالق کائنات کو زیبا ہے۔ میں تو بس لفظوں اور لکیروں اور لہجوں سے حسن کا تاثر ابھار کر خالق حسن و جمال کی تسبیح کرتا ہوں۔ بس بے شک وہی واحد تخلیق کار اور سب سے بڑا فنکار ہے، سو میں اپنے سب فن پارے اسی کے نام کرتا ہوں۔ سمپورن کے اشعار، ان کے مضامین، ان میں سموئے جذبات و خیالات اور تصاویر اسی کی دین ہیں۔